بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، میں نے روایت آپ کو سنائی، ترجمہ سنایا، اس میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ جس میں آپ نے افطار کرانے کی، روزہ کھلوانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام رمضان کے چاند نکلنے سے متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانے حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی کی بشارت آئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا ایک ایک لمحہ بھی قابل قدر ہے۔ اب میں پھر متوجہ کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ طیبہ پر ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جن 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا اور آپ نے سنا، اس میں سب سے پہلی بات وہ کلمہ شہادت، جس کو احادیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ آیا ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کو ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں یہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا، زیادہ وزنی ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں۔ یہ جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وضو بلا وضو کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رکھے۔ اللہ کی عادت اسی طرح ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ پانی کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت ہے اور کس قدر اللہ نے اس کو عام رکھا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے زیادہ عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ پھر دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو فرمایا وہ استغفار ہے، جس کا میں نے ذکر کیا۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے،
لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اور بقیہ دو چیزیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اللہ سے بار بار سجدے میں جہاں بھی، یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے مشائخ ان چاروں چیزوں کے لیے یہ جملہ سنایا کرتے تھے کہ یہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ چاروں چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔